اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشہور عربی خطبہ الہامیہ کے ایک حصے کا اس پروگرام میں ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، 11 اپریل 1900 کو عید اضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی۔ اور پھر یہ الہام ہوا، کلام افصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالی جانتا ہے کہ غیب سے مجھے قوت دی گئی اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدی میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا، اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ سامعین و ناظرین کرام، پس خطبہ الہامیہ خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ہے جو 11 اپریل 1900 کو ظاہر ہوا، اور اب آج کے پروگرام کے لیے عربی خطبہ الہامیہ کے ایک حصے کا اردو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں، اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں، اور وہ سورج ہوں جس کو دشمنی اور کینہ کا دھواں چھپا نہیں سکتا۔ اور کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو میری مانند ہو، اور ہرگز نہیں پاؤ گے، اگرچہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے رہو۔ اور یہ کوئی فخر نہیں، مگر اس خدا کی نعمتوں کا شکر ہے جس نے اس نونہال کو لگایا ہے۔ اور میں نور کے پانی کے ساتھ غسل دیا گیا ہوں، اور الہی پاکیزگی کے چشمہ میں پاکیزہ کیا گیا ہوں، اور صاف کیا گیا ہوں تمام میلوں اور قدورتوں سے۔ اور میرے رب نے میرا نام احمد رکھا ہے، پس میری تعریف کرو اور مجھے دشنام مت دو، اور اپنے امر کو نا امیدی کے درجہ تک مت پہنچاؤ۔ اور جس نے میری تعریف کی اور کوئی قسم تعریف کی نہ چھوڑی، تو اس نے سچ بولا اور جھوٹ کا ارتکاب نہ کیا۔ اور جس نے اس بیان کو جھٹلایا، پس اس نے جھوٹ بولا ہے اور اپنے خدا کے غصے کو بھڑکایا ہے۔ پس افسوس اس آدمی پر جس نے شک کیا اور عہد کو توڑا، اور دل کو شیطان کے وسوسہ سے آلودہ کیا۔ اور میں بڑی اونچی درگاہ سے آیا ہوں تا میرا خدا میرے ذریعہ بعض اپنی جلالی اور جمالی صفتیں دکھلاوے، یعنی شر کا دور کرنا اور بلائی کا پہنچانا، کیونکہ زمانہ کو اس بات کی حاجت تھی کہ اس بدی کو دور کیا جائے جو حد سے بڑھ گئی تھی، اور اس نیکی کو بلند کیا جائے جو جاتی رہی تھی۔ اس لیے خدا کی عنایت نے چاہا
کہ زمانہ کو وہ چیز دی جاوے جسے وہ اپنی زبان حال سے مانگتا ہے، اور مردوں اور عورتوں پر رحم کیا جائے۔ پس مجھ کو مسیح عیسیٰ بن مریم کا مظہر بنایا تاکہ ضرر اور گمراہی کے مادوں کو دور فرماوے، اور مجھ کو مہدی احمد اکرم کا مظہر بنایا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاوے، اور درایت اور ہدایت کی بارش کو دوبارہ اتارے، اور لوگوں کو غفلت اور گناہ گاری کے میل سے پاک کرے۔ پس میں زرد رنگ والے 2 لباسوں میں آیا ہوں جو جلال اور جمال کے رنگ سے رنگے ہوئے ہیں، اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے، اور یہ صرف خدا کی طرف سے مجھ کو ملی ہے۔ لیکن وہ جلال جو مجھ کو دیا گیا ہے وہ میرے اس بروز کا اثر ہے جو عیسوی بروز ہے، اور جو خدا کی طرف سے ہے۔ میں نے کئی دفعہ بتلایا ہے کہ میں تلواروں اور نیزوں کے ساتھ نہیں آیا ہوں، بلکہ میرے پاس نشان ہیں اور قوت قدسیہ اور حسن بیان ہے۔ پس میرا جلال آسمانی ہے، نہ کہ لشکروں کے ساتھ، تاکہ میں اس شرک کی بدی کو نابود کروں جو گمراہوں کے عقیدوں میں موج مار رہی ہے اور موجود ہے، اور اپنی پوری بڑک میں بڑک رہی ہے، اور جو حالات کے جاننے والے خدا کی نظر میں ہر ایک بدی سے بڑھ کر ہے، اور تاکہ میں اس کے ذریعہ سے اس افطرا کے ستون کو گرا دوں جو خدا پر باندھتے ہیں۔ لیکن وہ جمال جو مجھ کو ملا ہے وہ میرے اس بروز کا اثر ہے جس کا نام بخشش کرنے والے خدا کی طرف سے بروز احمدی ہے، تاکہ میں اس کے ذریعہ سے توحید کی نیکی کو جو زبانوں اور دلوں اور باتوں اور کاموں سے جاتی رہی ہے واپس لاؤں، اور اس کے ذریعہ سے دینداری کے امر کو قائم کروں۔ اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں فساد اور الحاد اور گمراہ کرنے کے ان سوروں کو ماروں جو سچائی کے موتیوں کو پیروں کے نیچے ملتے ہیں، اور لوگوں کی کھیتیوں کو اجاڑتے ہیں، اور ایمان اور پرہیزگاری اور عملوں کی کھیتیوں کو خراب کرتے ہیں۔ اور یہ مارنا آسمانی ہتھیار کے ساتھ ہے، تلواروں اور تیروں کے ساتھ نہیں، جیسا کہ یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو حق اور راست گفتاری سے محروم ہے، کیونکہ وہ خود گمراہ ہوئے اور جاہلوں میں سے بہتوں کو گمراہ کیا ہے۔ اور یہ سچ بات ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑنا مجھ پر حرام کیا گیا ہے، اور میرے وجود سے پہلے میرے لیے مقرر ہوا ہے کہ لڑائی کو ترک کروں اور خون ریزی کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پس کوئی جہاد سوائے زبانی جہاد کے اور نشان اور دلائل کے جہاد کے باقی نہیں رہا۔ اور ایسے ہی مجھ کو یہ بھی حکم ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو اور ان کے توشہ دانوں کو مال سے بھر دوں، لیکن چاندی سونے کے مال سے نہیں، بلکہ علم اور رشد اور ہدایت اور یقین کے مال سے، اور نیز اس مال سے کہ ایمان کو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کیا جائے، اور جو لوگ بوجھوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو بشارت دی جائے۔ پس تم کو خوشخبری ہو کہ تمہارے پاس مسیحی آیا، اور قادر نے اس کو مسح کیا، اور فصیح کلام اس کو عطا کیا گیا، اور وہ تم کو اس فرقہ سے بچاتا ہے جو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر سیر کرتا ہے، اور خدا کی طرف بلاتا ہے، اور ہر ایک شبہ کو دور فرماتا ہے۔ اور تم کو مبارک ہو، کیونکہ مہدی موعود تمہارے پاس آ پہنچا، اور اس کے پاس بہت سا مال و متاع ہے جو طے بتا رکھا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے
کہ وہ مال جو تمہارے پاس سے جاتا رہا ہے پھر تمہاری طرف لوٹ آئے، اور وہ اقبال جو جیتے جی قبر میں ہے پھر قبر سے نکلے۔ یہ وہ بات نہیں کہ جھوٹ بنا لی جائے، بلکہ خدا کا نور ہے جو اپنے ساتھ بڑے بڑے نشان رکھتا ہے۔ اے لوگو، میں وہ مسیح ہوں کہ جو محمدی سلسلہ میں سے ہے، اور میں احمد مہدی ہوں، اور سچ مچ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے بچپن سے لے کر میری لاحد تک، اور مجھ کو وہ آگ ملی ہے جو کھا جانے والی ہے، اور وہ پانی جو میٹھا ہے، اور میں یمانی ستارہ ہوں اور روحانی بارش ہوں۔ میرا رنج دینا تیز نیزہ ہے، اور میری دعا مجرب دعا ہے۔ ایک قوم کو میں اپنا جلال دکھاتا ہوں، اور دوسری قوم کو جمال دکھاتا ہوں، اور میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے۔ اس کے ساتھ میں ظلم اور گناہ کی عادتوں کو ہلاک کرتا ہوں، اور دوسرے ہاتھ میں شربت ہے جس سے میں دلوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ ایک کلہاڑی فنا کرنے کے لیے ہے، اور دم زندہ کرنے کے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔